اس سوال کے جواب سے پہلے یہ تحقیق ضروری ہے کہ اس لفظ کے لغوی معنی کیا ہیں، اس کا مادہ اشتقاق کیا ہے اور اس کا استعمال کن کن مواقع پر کن معنی میں ہوتا ہے۔ تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ لفظ ہیلو محض ایک تسلیماتی لفظ ہے اور اسی حیثیت سے آج کل معاشرے میں رائج ہے، اگرچہ دیگر معنی میں بھی اس کا استعمال ہے، مثلاً حیرانگی یا غصے کے اظہار کے لیے یا کسی کی توجہ حاصل کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال انگریزی زبان میں عام ہے۔ اسی طرح گفتگو کی ابتدا میں حال چال پوچھنے کی غرض سے بھی اس کا استعمال کثرت سے ہوتا ہے، لیکن ان میں کسی جگہ بھی اس کا استعمال دعائیہ کلمہ کے طور پر نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کا مطلب ان جگہوں میں سے کسی بھی جگہ جہنمی لیا جاتا ہے۔ چنانچہ بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ لفظ محض ایک تسلیماتی لفظ ہے، کوئی بددعائیہ کلمہ نہیں ہے۔ مشہور انگریزی لغات مثلاً آکسفورڈ ڈکشنری، چیمبر ڈکشنری، کیمبرج ڈکشنری اور مریم ویبسٹر ڈکشنری میں اس لفظ سے متعلق یہی تفصیلات درج ہیں جو ابھی بیان کی گئی ہیں، اور کم و بیش یہی تفصیلات دیگر انگریزی لغت کی کتابوں میں درج ہیں۔ لفظ ہیلو کی ابتدا سے متعلق بہت سے لوگوں کی رائے یہ ہے کہ اس لفظ کا موجد مشہور سائنسدان تھامس الوا ایڈیسن ہے اور اس نے یہ لفظ فون کال کے ضروع میں ابتدائی تسلیمات گریٹنگ کلمات کے طور پر متعارف کروایا، لیکن مطالعہ سے جو بات سامنے آئی ہے اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے وہ اگرچہ تھامس ایڈیسن اس کا موجد نہ ہو مگر کم سے کم فون پر اس کو متعارف کروانے والا وہی ہے۔ بہرحال اس کے بعد سے اس لفظ کو کافی شہرت ملی اور اب یہ لفظ بلا کسی مذہب اور قوم کی تخصیص کے تھوڑے بہت لہجے کے فرق کے ساتھ دنیا بھر میں تسلیماتی لفظ کے طور پر مشہور ہے، خصوصاً ٹیلی فون کال پر ابتدائی کلمات کے طور پر اس کی شہرت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ خلاصہ اس ساری بحث کا یہ ہوا کہ لفظ ہیلو محض ایک تسلیماتی لفظ ہے اور اسی میں اس کا استعمال شائع ہے۔ اس کے معنی جہنمی کسی بھی طور پر درست نہیں ہے، اس لیے فی نفس ہی فون پر لفظ ہیلو کا استعمال جائز ہے، گناہ نہیں ہے۔ البتہ بحیثیت مسلمان ہمارے شایان شان یہ لفظ ہیلو کی بجائے السلام علیکم کہا جائے اور اسی کی ترویج کی جائے تو ہر لحاظ سے بہتر ہے۔ اس لفظ کو ادا کرنے سے سنت پر عمل کا ثواب بھی ملے گا اور نیز یہ لفظ دوسرے مسلمان کے حق میں ایک بہترین دعا بھی ہے کہ اللہ تم پر سلامتی نازل کرے۔ نیز حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے درمیان سلام کو پھیلاؤ۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 7 چیزوں کا حکم دیا اور 7 چیزوں سے منع فرمایا۔ ان 7 چیزوں میں سے جن کا حکم آپ نے فرمایا ایک یہ تھی کہ سلام کو پھیلاؤ۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سلام کلام سے پہلے ہے، یعنی سلام کرو پھر کلام کرو۔ اسی طرح ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی سے ملے تو اسے چاہیے کہ اس بھائی کو سلام دے۔ ایک اور موقع پر آپ نے پوچھا گیا کہ اسلام کا بہترین عمل کون سا ہے تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ کھانا کھلاؤ اور سلام کرو، ایسے شخص کو بھی جس کو تم جانتے ہو اور ایسے شخص کو بھی جس کو تم نہیں جانتے۔ نیز صحابہ کرام سے تمام سنتوں کی طرح اس سنت پر بھی عمل کرنے کا خاص اہتمام فرمانا ثابت ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صرف اسی ارادے سے بازار تشریف لے جاتے تاکہ جو بھی ملے اسے سلام کریں۔ لہٰذا اگرچہ فون پر ہیلو کہنا شرعاً جائز ہے، لیکن السلام علیکم جیسی عظیم سنت، نیکی اور دعا کو چھوڑ کر ایک ایسے لفظ کو اپنے معاملات میں شامل کر لینا جس کا کوئی اخروی فائدہ نہ ہو، ایک مسلمان کی شان کے خلاف ہے اور بحیثیت مسلمان
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا عمل اور شعائر اسلام ہر لحاظ سے ہمارے لیے مقدم اور محترم ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ کلمہ اللہ رب العزت کی طرف سے بڑا انعام ہے جو امت محمدیہ کو دیا گیا ہے، کہ محض ایک تعارفی اور کلام کی ابتدا کو بھی نہ صرف یہ کہ عبادت بنا دیا، بلکہ مستقل ایک ایسی دعا بنا دیا جس کا ہر انسان ہر وقت محتاج ہے۔ لہٰذا بہترین بات یہ ہے کہ ہیلو کی جگہ السلام علیکم کہنے کی عادت ڈالی جائے اور اس کا جواب وعلیکم السلام کہہ کر دیا جائے۔